الحمدللہ میری عزیز بھائی اور بہنوں، ہم آمد کے پاک و بابرکت موسم میں سے گزر رہے ہیں۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے اور یہ اتوار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مقدس یوحنا اصطباغی کی شخصیت پر غور کریں۔ مقدس یوحنا اصطباغی جو مسیح یسوع کا پیشرو تھا اور وہ اشعیاء نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ میرے عزیزو، آج آمد کی دوسری مومبتی روشن کی جاتی ہے جو کہ پیار اور محبت کی علامت ہے، اور یہ خدا کے پیار اور محبت کو ظاہر کرتی ہے، جس طرح یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل میں فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بس میرے عزیزو، ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مسیح کی آمد پر غور کرنا ہے۔ تو کلیسیا آمد کے اس موسم میں مسیح کی پہلی آمد کے ساتھ ساتھ جو آج سے 2023 سال پہلے بیت لحم کی چرنی میں ہوئی، اس کی آمد ثانی پر بھی غور کرتی ہے۔ آمد ثانی سے مراد ہے مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا، کہ جب وہ جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا وہ ہمارا انصاف کرے گا اور ہمیں وہ لے کر اپنی بادشاہت میں داخل ہوگا۔ بس ہم نے آمد کے اس دوسرے ہفتے میں مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے یوحنا اصطباغی کی طرح راہ کو تیار کرنا ہے، شاہراہ کو سیدھا بنانا ہے تاکہ ہم مسیح کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ بس میرے عزیزو، اس کے لیے ہمیں مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی پرانے عہد نامہ میں، اور خاص طور پر اشعیاء نبی جو مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں کرتا ہے، ہمیں اس پر ڈیالوگ بیان کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ سے لی گئی ہے، اور اشعیاء نبی مسیح سے 800 سال پہلے یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ جس کا وعدہ زمانوں کے شروع سے کیا گیا وہ نجات دہندہ دنیا میں آنے والا ہے، اور وہ دنیا میں آئے گا اور وہ دنیا کو نجات دے گا اور دنیا کو خدا کے ساتھ دوبارہ ملائے گا۔ بس میرے عزیزو، اشعیاء نبی آج کی پہلی تلاوت میں تسلی کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو۔ بس یہ تسلی کا پیغام یہی ہے کہ وہ نجات دہندہ دنیا میں آئے گا، لوگوں کو گناہ کی غلامی سے رہائی دے گا اور انہیں اپنی بادشاہت میں وہ قبول کرے گا۔ میرے عزیزو، یروشلم شہر کے لیے یہ خاص تسلی ہے جو داؤد نبی کا شہر تھا کہ مسیح دوبارہ آئے گا اور وہاں پر داؤد کی سلطنت اور بادشاہت کو وہ قائم کرے گا، اور اپنی امت کو اپنے ساتھ لے کر وہ خدا کی حضوری میں داخل ہوگا۔ بس میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ بیابان میں اس کی راہ کو تیار کرنے کی بات آج کی پہلی تلاوت میں کی گئی ہے، کہ اشعیاء نبی بھی یہی بات کہتا ہے کہ ہم نے خدا کی راہ کو تیار کرنا ہے، اس کی شاہراہ کو سیدھا بنانا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نیک چال چلن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنی ہے، اور راہ کو تیار کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہم نے نمونہ بننا ہے تاکہ ہم اچھے اور نیک کام کریں اور یہ نمونہ چھوڑیں تاکہ لوگ اس راہ پر، اس نمونے پر چل کر وہ خدا کی حضوری میں پہنچ سکیں۔ میرے عزیزو، آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط میں سے لی گئی ہے، اور اس میں مقدس پطرس یہ بات یاد دلاتا ہے کہ خداوند ضرور آئے گا، وہ دیر نہیں کرے گا، تو ہمیں اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ مقدس پطرس آج کی تلاوت کے اقتباس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خدا سے رحم مانگنا ہے، اور اس توبہ کے وسیلے سے ہم نے اپنے دلوں کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل سے لی گئی ہے، اور مقدس مرکز آج کی انجیلی اقتباس میں اشعیاء نبی کی پیشگوئی کو واضح کرتے ہیں، اور یوحنا اصطباغی اشعیاء نبی کی اس پیشگوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا اصطباغی فرماتے ہیں
کہ خدا کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے جو مسیح کا پیش رو تھا، جو مسیح سے 6 ماہ پہلے اس دنیا میں آیا، اور یہ مسیح یسوع کا کزن بھی تھا، کیونکہ یہ زکریا اور الزبات کا بیٹا ہے، اور الزبات اور مقدسہ مریم آپس میں رشتہ دار تھی۔ مقدس یوحنا اصطباغی کی پیدائش بھی موجزانہ طور پر ہوئی کہ جب زکریا اور الزبات بڑھاپے میں تھے تو یوحنا اصطباغی انہیں تحفے میں عطا کیا گیا تاکہ وہ مسیح کے لیے راہ کو تیار کرے۔ تو یوحنا اصطباغی لوگوں کو گناہوں کی معافی کا بپتسمہ دیتا ہے، توبہ کا بپتسمہ دیتا ہے، اور دریائے اردن کے کنارے وہ یسوع کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یوحنا اصطباغی حلیم اور فروتن تھا، وہ عاجز اور انکسار تھا۔ وہ اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ ہی کھول لوں۔ تو میرے عزیزو، وہ یسوع مسیح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا مجھ سے زوراور ہے، وہ تمہیں روح القدس کا بپتسمہ دے گا۔ پس یوحنا نے اس بات کا اقرار کیا اور اس نے مسیح کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ تو جب مسیح دریائے اردن کے کنارے جا رہا تھا تو یوحنا اصطباغی اپنے شاگردوں کو مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو یوحنا کی بدولت لوگوں نے مسیح کو پہچانا، وہ مسیح کے پیچھے چلے اور پھر انہوں نے مسیح کے نام کا اقرار کیا، اس پر وہ ایمان بھی لائے۔ تو یوحنا اصطباغی کی زندگی بڑی خوبصورت ہے کہ وہ بیابان میں رہتا ہے، وہ سادہ ہے، اس کو نہ لباس کی فکر ہے نہ اس کو خوراک کی فکر ہے، کیونکہ وہ اونٹ کے چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا ہے اور ہڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک ہے۔ اس لیے اس کو کسی چیز کا لالچ نہیں تھا، اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا، اس پر کسی کا کوئی قرض نہیں تھا، اس لیے وہ حق اور سچ کی گواہی دیتا ہے، اور حق اور سچ کی گواہی دیتے ہوئے پھر اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی کہ ہیرودیس نے اس کا سر بھی کٹوا دیا۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ دوسرا اتوار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یوحنا اصطباغی کی سی حلیمی کو پیدا کریں۔ ہم ہمیشہ مسیح کے نام کی بڑائی کریں، مسیح کا جلال ظاہر کریں اور مسیح کے لیے راہ کو تیار کریں تاکہ لوگ اس راہ پر چلیں اور وہ مسیح تک پہنچ سکیں اور اپنی زندگیوں سے وہ بھی مسیح کا جلال ظاہر کریں۔ بس خدا ہمیں برکت دے، فضل دے تاکہ ہم مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیاری کر سکیں اور ہم بھی گناہوں سے معافی پائیں، توبہ کریں، اپنے بپتسمہ کے وعدوں کو یاد کریں تاکہ جب مسیح دوبارہ آئے ہمیں اپنے لائق پائے اور ہمیں اپنی بادشاہت میں قبول کرے۔ خدا ہمیں برکت دے، کلام کی سچائیوں پر عمل کرنے کی قوت عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔